اچھا دیکھیں، میں نے جس مقصد کے لیے یہ ویڈیوز بنائی ہیں، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ لوگ حدیثوں کے متعلق سنیں گے تو ناراض ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ جی آپ اگر حدیث کو نہیں مانتے تو آپ کا اسلام کے ساتھ کوئی حصہ ہی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ لیکن مجھے جو فیڈ بیک ملا ہے لوگوں کی طرف سے، جن جن لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں اور اس پر اپنے کمنٹس کیے ہیں اور جو فیڈ بیک دیا ہے، میں حیران ہوں، میں بہت حیران ہوں، اور مجھے میرے کانفیڈنس میں اور زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی رکھے۔ مجھے بہت اچھا فیڈ بیک ملا ہے، اور اگر 100 لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں تو اس میں سے 75 سے 80 جو لوگ ہیں، یعنی کہ 80% جو اس کی تعداد ہے لوگوں کی، انہوں نے میری بات سے اتفاق کیا ہے۔ یہ ایک حیران کن چیز ہے میرے لیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ لوگوں کو اور سمجھ اور ہدایت دے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے آپ کے تمام سوالوں کے جواب دوں گا، اور آپ یقین کریں ہر سوال کا جواب قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن یہ ملتا تب ہے جب آپ پڑھیں۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے ہی نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ آپ نے تو مولوی کی بات سن کر اس پہ یقین کر لینا، جو مولوی بولے گا آپ نے وہ مان لینا ہے۔ آپ نے بچے جو خصوصی طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ تو اپنے والدین کے کہنے پہ چلیں گے، والدین ان کو بھلے مدرسے میں جمع کرا دیں، بھلے بیکن ہاؤس میں جمع کرا دیں، بھلے آرمی پبلک میں جمع کرا دیں، انہوں نے تو وہیں پہ جا کے پڑھنا ہے، اور آگے ان کو جو تعلیم دی جائے گی تو بچوں کا ذہن اسی حساب سے میچیور ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس سانچے میں ڈھال کر بنایا ہے، یہ ایک بڑی خصوصیت ہے کہ آپ نے بچے کو جس طرح کی تربیت دینی ہے اس کے دماغ کے اندر اسی طرح کی تربیت بیٹھے گی، اور آپ اس کو آسانی سے ریموو نہیں کر سکتے۔ ہاں، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، سمجھ دے، ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود رہے اور اللہ ان پر اپنی رحمت کرے تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں، بات کو غور سے سنتے ہیں اور سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ لیکن جن پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بند ہو چکی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے راستے سے علیحدہ کر دیا ہے، جو لوگ بات کو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں اور بغیر سوچے سمجھے غور و فکر کے اندھوں کی طرح اور بہروں کی طرح ہر کسی کی بات پر یقین کر لیتے ہیں، ان کو پھر خدا کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے، ان کو بہت مشکل سے ہدایت ملتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے جو بھی فیڈ بیک دیا ہے اب تک، مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ لوگ، تھوڑا مشکل تو ہوگا لیکن سیدھے راستے کی طرف ضرور آئیں گے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ مجھے جو زیادہ تر سوالات ملے ہیں آپ کی طرف سے وہ یہ ہیں کہ جی طریقہ کیسے قرآن کے اندر سے نکالیں گے۔ دیکھیں، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، غور سے پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو قرآن کے اندر قیام کا ذکر ہے، قیام کا ذکر ہے، تو قیام تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کسے کہتے ہیں۔ قرآن کے اندر رکوع کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع قیام کرنے کا حکم دیتا ہے، قرآن کے اندر رکوع کرنے کا حکم دیتا ہے اور سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور نماز میں جو اوریجنل نماز کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، یہ میں آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ میں آپ کو قرآن کی آیتوں کی مدد سے بتا رہا ہوں کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز پڑھنے کے طریقے اشارتاً بتائے ہیں، اشارتاً، ان میں صرف 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو قیام ہے، دوسرا رکوع ہے، اور تیسرا سجدہ ہے۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، جس وجہ سے اللہ نے قرآن کے اندر ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ ان 3 چیزوں کے بعد اور کیا رہ جاتا ہے نماز میں؟ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے قیام کرنا پڑتا ہے، اس کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ 2 نمبر پر رکوع کرنا پڑتا ہے، اس کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔
بالکل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا ہے یہ سب کرنے کے لیے. اور سجدہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور قرآن میں تو 10 جگہ سجدے کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے. تو یہ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ترین چیزیں ہوتی ہیں نماز کی، یہ تو تینوں قرآن کے اندر ہیں. لیکن آپ کو جو مولوی حضرات بولتے ہیں، آپ کو جو باہر کے یہ جو اہل سنت والے سنی، یہ جو مولوی ہوتے ہیں یہ بیسیکلی سنی، جیسے شیعہ ہوتے ہیں نا اسی طرح یہ سنی ہے. تو یہ آپ کو بولتے ہیں کہ نماز میں قرآن کا طریقہ نہیں ہے. کیونکہ یہ صرف اسی طریقے کو طریقہ سمجھتے ہیں جو ان کو آتا ہے، اور جو ان کو سمجھ میں نہیں آتا اس کو یہ طریقہ مانتے ہی نہیں ہیں. تو قرآن تو یہ پڑھتے بھی نہیں ہیں، سارا دن تو حدیثیں پڑھتے رہتے ہیں، تو ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ ان کو نہیں پتہ چل سکتا. تو جب تک ان کو پتہ نہیں چل سکتا تو یہ مسجدوں میں، خطبوں میں، جمعوں کے خطبوں میں آپ کو نہیں بتا سکتے. تو جب آپ کو بتائیں گے ہی نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو قرآن کو پڑھنے کا اور اس کو سمجھنے کا ہمارے ملک میں کوئی سسٹم بھی نہیں ہے، اور یہ یہودیوں کی سازش کے تحت ہمارے قرآن کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا سسٹم تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. اور اس سے آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتاؤں، جب بھی آپ حدیثوں کے متعلق مولویوں سے سوال پوچھیں گے نا، تو ان کے دماغ کے اندر اپنی احادیث کو اوپر رکھنے کے لیے اور اسلام کا حصہ بنانے کے لیے جو دلائل ہوتے ہیں، جو سوال ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ یہ ہوتے ہیں جی آپ اس کے اندر سے طریقہ نہیں نکال سکتے. حالانکہ طریقہ ہے، قیام کا ذکر ہے، اللہ نے اشاروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام کا حکم دیا ہے، اللہ نے رکوع کرنے کا حکم دیا ہے مسلمانوں کو، اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے مسلمانوں کو. تو اب پیچھے رہ کیا گیا؟ جو عقل مند ہے نا، جو بات کو غور سے سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر عقل سے توجہ کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے. لیکن جو لوگ نہیں مانیں گے وہ نہیں مانیں گے. تو ہمیں اللہ کی طرف سے صاف طور پہ کلیئر اجازت ہے مسلمانوں کو کہ آپ نے زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کرنی. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسرا کہ آپ جو ہے نا ویڈیو جب دیکھا کریں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو ری پوسٹ کریں، اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ یہ جو ہے ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. اور آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہیں آپ کے دماغ کے اندر، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھیں. مجھے ویڈیو بنانی پڑی، میں ویڈیو بنا کر آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا، اور مجھے رپلائی میں دینا پڑا، میں رپلائی میں بھی آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا. اور کوشش میری یہی ہے کہ ادب اور احترام کے ساتھ اس کام کو آگے لے کر چلا جائے، اور آپ لوگوں کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے. آپ لوگوں کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. میں بہت اس حوالے سے پریشان تھا. میں نے بولا کہ میں جب لوگوں کے سامنے ان حقائق کو رکھوں گا تو لوگ حدیثوں کو تو اسلام سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو دشمن ہیں اسلام کے دشمنوں نے حدیثوں کو اسلام کا روپ دے کر تو پورے پاکستان اور انڈیا اور تمام مسلم ممالک میں پھیلا دیا ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس ٹائم یہودیوں والا مذہب چل رہا ہے. بیسیکلی یہ یہودیوں والا مذہب اس لیے ہے کہ میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں، اور یہ سب چیزیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، یہ سب چیزیں قرآن میں موجود ہیں، لیکن سمجھتا وہی ہے جو پڑھتا ہے. جب آپ قرآن پڑھیں گے ہی نہیں تو آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی، کہیں سننے کو بھی نہیں ملیں گی. خیر، یہ ایک اللہ کی طرف سے علم ہے جو اللہ نے دیا ہے، تو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. قرآن میں ذکر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے اور وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، تو اس وقت قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں تھی. یہ تو سب مانتے ہیں، یہ سب مانتے ہیں. اب جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر مسلمان 2 گروپوں میں بٹ گئے. ایک گروپ بنا لیا حضرت عمر، حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان وغیرہ نے مل کر، اور جو حضرت علی ہیں انہوں نے اختلاف کر لیا تو انہوں نے گروپ علیحدہ کر لیا. وہ اپوزیشن میں چلے گئے، یہ حکومت میں آ گئے. اب ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. اب یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں یہ بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے، کیونکہ اپنی مسجدیں چمکانے کے لیے، مذہب بیچنے کے لیے، سودا کرنے کے لیے، بزنس
کرنے کے لیے, پیسے بنانے کے لیے ان کو اپنی حقیقتوں پر پردہ ڈالنا ضروری ہے. اگر یہ سب کچھ کھل کے بتا دیں گے تو آپ لوگ تو پھر بات کو سمجھ جائیں گے, پھر تو آپ سیدھے راستے پر آ جائیں گے. تو لہٰذا یہ گول گھماتے ہیں بندے کو, اور آپس میں آج کل بھائی بھی بنے ہوئے ہیں. خیر اللہ کرے, میری کوشش بھی یہی ہے کہ میں سب کو ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ یہ فرقے بازی ختم ہو. میری جد و جہد کا مقصد بھی یہی ہے. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کس حد تک کامیاب ہوگی. تو بات یہ ہے کہ جب دو گروپوں میں مسلمان بٹ گئے تو پھر نبی کی تعلیمات کو آگے لے جانے کے بجائے یہ آپس کی لڑائیوں میں لگ گئے, اور ایک سنی فرقہ بن گیا اہل سنت فرقہ. اہل سنت فرقہ ہے لیکن یہ اپنے آپ کو فرقہ نہیں مانتے. ان کی بے وقوفی کی علامت آپ ذرا دیکھیں کہ سنی اس کو کہتے ہیں جو سنتوں پر عمل کرے, اور شیعہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے اماموں کی اور اپنے جو مذہب ہے اس کی باتوں پر عمل کرے. اپنی ان کی حدیثیں کی کتابیں بھی الگ ہیں. سنیوں کی کتابیں بالکل الگ ہیں اور شیعوں کی کتابیں بالکل الگ ہیں. تو جو اپنی کتابوں پر عمل کرے وہ اسی فرقے کا کہلائے گا. یہ تو کامن سینس ہے نا, اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. اب یہ جو سنی ہے نا, اہل سنت والجماعت کے لوگ, یہ اپنے آپ کو فرقہ نہیں مانتے. یہ فرقہ فری سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, اور یہ اپنے آپ کو حقیقتاً اوریجنل مسلمان سمجھتے ہیں. یہی کام شیعہ بھی کرتے ہیں. شیعہ بھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو تو مسلمان سمجھتے ہیں اور بہت ہی قریب سمجھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے گھر کا حصہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. اور ان کے ذہنوں میں یہ بٹھایا گیا ہے کہ آپ کو تو بخشش ہے, آپ کی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ لوگوں کے لیے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, بخشش ہے آپ لوگوں کی. تو آپ کو تو جیسے ہی مرنے کے بعد ان کی شفاعت ہوگی, حضرت علی آپ کو مل جائیں گے, امام حسن حسین, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بچا لیں گے. یہ ان کو سکھایا پڑھایا جاتا ہے بچپن سے, ان کے دماغوں کے اندر بٹھایا جاتا ہے. تو وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, اور یقیناً جو اپنے آپ کو مسلمان کہے تو وہ مسلمان ہوتا بھی ہے, لیکن اللہ کے نزدیک فیصلہ ہوگا کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں. کیونکہ قرآن کے مطابق تو یہ سب ایک ہی سکے کے سب ایک ہی رخ ہیں. یہ آپ کوئی بھی فرقہ لے لو, اہل سنت لے لو, آپ شیعہ لے لو, آپ دیوبندی لے لو, بریلوی لے لو, بوری لے لو, قادیانی لے لو, جو بھی لے لو, یہ سب ایک ہی طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں, مگر نام الگ الگ ہیں. جیسے کہ انسان ہوتے ہیں, ہوتے سب انسان ہیں, لیکن کسی کا نام شہزاد ہوتا ہے, کسی کا نام آصف ہوتا ہے, کسی کا نام عامر ہوتا ہے, کسی کا نام علی ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نزدیک یہ جتنے بھی فرقے ہیں سب برابر ہیں. تھوڑا ان کے اوپر فرق ہو سکتا ہے اوپر نیچے, لیکن اللہ کے نزدیک سب شرک کے زمرے میں آتے ہیں. اب یہ اہل سنت والے جو ہیں نا, یہ اپنے آپ کو فرقہ نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں. تو بھائی سنتوں پر عمل کرنے والے کو ہی تو سنی کہتے ہیں. سنتوں کو دماغ میں اسلام سمجھ کر فالو کرنے والے کو ہی تو اہل سنت والجماعت کا بندہ کہتے ہیں. اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ تو بڑی سمپل سی لاجک ہے. تو بات یہ ہے کہ سنتیں میں آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں, دوبارہ بتاتا ہوں, اور میں آگے بھی بتاتا رہوں گا. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری بات کو غور سے سنیں, اس پر توجہ کریں, اس کو اپنی عقل سے ذرا سوچیں سمجھیں, پھر فیصلہ کریں. کمنٹ کریں, کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہے کہ سنت جسے کہتے ہیں, اب آپ کو مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, تاکہ مثال سے انسان کو اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے. یہ سنتیں کیا ہوتی ہیں جو یہ کہتے ہیں نا اہل سنت والے, سنی مسلمز, یہ سنتیں یہ ہوتی ہیں, یہ سنتوں پہ عمل کرنا اسلام کا حصہ اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے. اب آپ نے داڑھی رکھنی ہے, یہ کہتے ہیں سنت ہے. چلو جی مان لیا, آپ کی بات مان لی, سنت ہے, آپ نے رکھ لی. اب میں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو کیا مجھے اس کا عذاب مل رہا ہے؟ کیا مجھے اس کا گناہ مل رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت والے دن اس سنت کے متعلق سوال پوچھے گا؟ حالانکہ قرآن میں کوئی داڑھی کا ذکر نہیں ہے. دوسری سنت, تسبیح ہاتھ میں لے کر یہ جو تسبیح کرتے ہیں. اب میرے پاس تو تسبیح نہیں ہے, میں تو دل میں پڑھتا رہتا ہوں, میں انگلیوں پہ پڑھتا رہتا ہوں. تو کیا اب مجھے اس کا کوئی گناہ مل رہا ہے, کوئی عذاب مل رہا ہے, یا اللہ تعالیٰ مجھے قیامت والے دن تسبیح کے متعلق سوال پوچھے گا؟ نہیں. عقل تو یہ کہتی ہے کہ نہیں.
لیکن یہ ان کی سنتیں ہیں، یہ اہل سنت والوں کی سنتیں ہیں۔ اب تیسری سنت آپ سنیں، سنت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھیں، ٹھیک ہے؟ اب کیا بطور سنت، اگر تو سنت مسلمان ہونے کے لیے ضروری چیز ہے، تو کیا اب مجھے بھی 11 شادیاں کرنا ضروری ہے؟ اگر میں نہیں کروں گا 11 شادیاں تو کیا مجھے اس چیز کا کوئی عذاب ملے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت والے دن یہ سوال پوچھے گا کہ آپ نے جب نبی نے 11 شادیاں کی تھی تو آپ نے کیوں نہیں کی؟ جواب ہے نہیں۔ تو عقل سے جو سوچے گا نا، ان کو پتہ چلے گا کہ سنتوں پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نفع نہیں ہے، الٹا نقصان ہے، گمراہی ہے، نفع کچھ نہیں ہے۔ اگر تو کسی کے دماغ میں، جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، آپ لوگوں پر لازم ہے کہ اگر کسی کے دماغ میں سنت کے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھیں، اور خود بھی سوچیں کہ ایک بندہ سنت پر عمل کر رہا ہے، یعنی کہ ایک بندہ سفید کپڑے پہن رہا ہے، ایک بندہ ٹوپی لگا رہا ہے اور ایک بندہ سفید کپڑے پہن رہا ہے، یہ انہوں نے سنت بنائی ہوئی ہے کیونکہ ان کی حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اب میں سفید کپڑے نہیں پہن رہا، میں نے نیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور میرے سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے، تو کیا مجھے اس کا عذاب مل رہا ہے؟ نہیں۔ کیا مجھ سے اللہ تعالیٰ خدا جو ہے قیامت والے دن یہ سوال پوچھے گا؟ میری تو عقل جواب دیتی ہے کہ نہیں۔ تو آپ لوگ بھی اس پر غور کریں، سنتیں جو ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے اسلام کے اندر۔ سنتیں جو ہیں وہ سنی مذہب والوں کا دین ہے، مذہب ہے، سنی مذہب والوں کا، جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ وہی ہیں سنی، یہ حدیثوں والے مولوی، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، دوسری چیز یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اکثر میرے پاس یہ سوال آئے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے کہ طریقہ قرآن میں تو ہے نہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن میں طریقہ ہے، حج کا طریقہ ہے 7 طواف کرنا۔ کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے حج کرنا، حج کرنا کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ جو 3 4 5 چیزیں ضروری ہیں وہ قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو پتہ نہیں ہے۔ بڑی سمپل سی بات ہے، جو پڑھے گا اسی کو پتہ چلے گا نا۔ اور یہ مولوی تو جو ہیں وہ اپنی کتابوں کو اوپر رکھنے کے لیے، اس کو اہمیت دینے کے لیے تو سیدھا سیدھا ایک ہی بات بول دیتے ہیں کہ قرآن میں اس کا طریقہ نہیں ہے۔ حج کا طریقہ ہے، روزے کا طریقہ ہے، نماز کا طریقہ ہے۔ آپ کو میں نے بتایا بھی ہے کہ نماز کا جو طریقہ ہے وہ قیام کا ذکر ہے، رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہے، وضو کرنے کا طریقہ قرآن کے اندر ہے، نہانے کے لیے حکم قرآن کے اندر ہے، روزے کا طریقہ قرآن کے اندر ہے، نکاح کا طریقہ قرآن کے اندر ہے، طلاق کا طریقہ قرآن کے اندر ہے۔ اور مجھے بتائیے آپ کہ مسلمان ہونے کے لیے آپ کو اور کون سے طریقے چاہیے؟ مسلمان ہونے کے لیے آپ کو اور کون سے طریقے چاہیے؟ زندگی گزارنے کے لیے آپ کو کون سے طریقے اللہ کو نازل کرنے چاہیے تھے؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے نامکمل کتاب نازل کی ہے؟ یہ بہت بڑا شرک ہے، یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے ایسا سوچنا بھی۔ تو یہ حدیثیں جو ہیں یہ تاریخ کی کتابیں ہیں۔ جس طرح آپ اپنے کالج کے اندر، اپنی یونیورسٹی کے اندر مختلف کتابیں پڑھتے ہیں، انگلش کی، اردو کی، سوشل اسٹڈیز، بایولوجی، کیمسٹری، کمپیوٹر آپ پڑھتے ہیں، تو ان کتابوں سے آپ اچھی باتیں بھی سیکھتے ہیں۔ مجھے تو امید ہے کہ اچھی باتیں ہی سیکھتے ہوں گے، بری بات تو اس میں کوئی نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ ان حدیثوں کو ہسٹری سمجھ کر، تاریخ کی کتاب سمجھ کر پڑھیں، اور اس کے اندر سے کوئی اچھی بات اگر آپ نے سیکھ لی ہے تو کوئی بات نہیں، یہ نارمل کتابوں کی طرح کتاب ہے۔ اچھی چیز آپ کو کوئی لگتی ہے آپ سیکھ لو، کیونکہ آپ دوسری کتابوں سے بھی تو اچھی باتیں سیکھتے ہو، تو اگر اس سے بھی سیکھ لی تو کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، یہ بھی ہسٹری کی کتاب ہے۔ جن کو جو سمجھ میں آیا انہوں نے انفارمیشن اکٹھی کر کے کتابوں میں لکھ دی۔ امام بخاری صاحب نے اور امام حنبل، کافی یہ جو ان لوگوں کے جو شیعہ و سنیوں کے امام ہیں، ان لوگوں کو جو چیز سمجھ میں آئی، جس چیز جو ان کو بہتر لگی وہ انہوں نے لکھ دی۔ اب آپ اس کو پڑھتے ہو، مگر جو سب سے بڑا بلنڈر کرتے ہو آپ، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی سختی سے ناپسندیدہ ترین ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کے اندر، اپنی سوچ کے اندر اس کو اسلام تصور کر کے پڑھتے ہو۔ یہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے اللہ کے نزدیک، کہ آپ کسی ہسٹری کی، انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو، کسی مولوی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب کو، جو اس نے اپنے علم کی مدد سے چیزیں اکٹھی کی ہیں، آپ اس کو اللہ کا کلام سمجھ کے اگر پڑھو گے،
دماغ کے اندر اسلام تصور کر کے پڑھو گے، اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا شرک اور گناہ کبیرہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ کتابیں پڑھو، میں آپ کو کتاب پڑھنے سے نہیں روک رہا، لیکن اس کو تاریخ سمجھ کے پڑھو، ہسٹری سمجھ کے پڑھو۔ اس کے اندر سے اگر آپ کو کوئی اچھی چیز ملی ہے، آپ اس کو خاموشی سے پک کرو، اس پر عمل کر لو، لیکن نبی کے متعلق کبھی بھی کسی بات پر یقین نہ کرنا۔ نبی کے متعلق جتنی باتیں لکھی ہیں وہ 90% سے بھی زیادہ جھوٹی گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ نبی کے متعلق کبھی کسی بات پہ یقین نہ کرنا۔ باقی اس میں اگر آپ کو کوئی اچھی چیز لگتی ہے، آپ اس کو پڑھ لو، سیکھ لو، مگر اسلام نہ سمجھنا اس کو، اسلام نہ سمجھنا اس کو، وہ اسلام کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک انسان کی جمع کی گئی باتیں ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال کے بعد کبھی بھی جو ہے اسلام نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ایک بہت ہی کامن سینس اور لاجیکل بات ہے۔ اور اللہ کے کلام کو اسلام کہا جاتا ہے، قرآن کے اندر موجود آیتوں کو اسلام کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی طرف سے قرآن کے اندر کچھ ایک لفظ یا زیر زبر بھی ایڈ کر لیں، اجازت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے منع ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے قرآن کے اندر کچھ نہیں لکھنا۔ صرف اور صرف اللہ نے جو اوپر سے نیٹ اینڈ کلین اپنا کلام بھیجا ہے، اپنی آیتیں بھیجی ہیں، صرف وہی لکھنا ہے۔ اور آپ کا کام کیا ہے، نبی کا کام کیا ہے؟ صرف پیغام کو لوگوں تک پہنچانا۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی یہ کام اور یہ ڈیوٹی سمجھ کر انجام دیں، اور میری ویڈیو کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، لائک کریں، اور کسی کے بھی دماغ میں اگر ویڈیو سن کر کوئی سوال آتا ہے تو کمنٹ میں پوچھیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو جواب دوں گا، اور اگر ضرورت پڑے تو میں ویڈیو بنا کر بھی جواب دے سکتا ہوں۔